انتہائی مختصر حمد و ثناء کے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثناء، ہمہ قسم کی عبادات یکتائی وحدائی شہنشاہی بادشاہی تنہائی کبریائی وحدائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے لیے خاص انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء تاجدار انبیاء سرور انبیاء امام الشہداء امام الصلحاء امام الفقہاء امام اعظم رہبر اعظم ہادی اعظم مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک پیارا سا فرمان ہے، جس میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 باتیں ذکر کی ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں۔ اس حوالہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم امتحان لے سکیں، تاکہ ہم آزما سکیں ایکم احسن عملا، کہ اعمال کے اعتبار سے تم میں سے اچھا کون ہے، اعمال کی بنا پر اچھا کون ہے، اس لیے زندگی اور موت بنائی گئی۔ اور اعمال جو ہیں اچھے اور برے وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، اور انبیاء کے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ذکر کیے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، یہ ہم نے ہر صورت دینا ہی دینا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان حقوق میں سے جو پہلی بات ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے۔ یہ سلام کہنا، سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں جب نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے نا، تو وہ پہلا پیغام، وہ پہلی بات، وہ پہلے الفاظ یا وہ پہلے موتی اور پھول جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے میں نے سنے نا، وہ یہ تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلی بات جو مدینہ میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا کرو۔ جب آپ یہ 3 کام کرو گے
چوتھا کام ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ عبادت کیا کرو۔ یہ 4 کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام، مرتبہ، شان، عظمت، رفعت یہ عطا کرے گا، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، سلام کرنا یہ اتنا اہم فریضہ ہے دین اسلام کا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام کیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا لوٹ اور دوبارہ نماز پڑھ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی یہ 4 دیواری، یہ مسجد کا ایک کمرہ، یہ ایک ہال ہے، یہ کتنا بڑا ہے؟ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی میلوں سفر نہیں کرنا پڑتا، آمنے سامنے ہے۔ الصحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا، آپ فرماتے ہیں لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ صحابی پلٹے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پھر سلام پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ یہ شخص تیسری مرتبہ جاتا ہے، یہ جا کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر دیتا ہے۔ حضرات، اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھانا چاہتے تھے کہ نماز اس انداز میں پڑھ۔ جب تیسری بار بھی آپ نے فرمایا نا کہ لوٹ جا اور دوبارہ نماز پڑھ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سکھلا دیجیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ لیکن پیارے بھائیوں، ہمارے موضوع کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر صحابی بیٹھے ہیں، 2 یا 4 رکعتیں پڑھی تو نبی علیہ السلام کو پہلے سلام کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی بہت کمی ہے، اس بات کے معاملے کے اندر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام کہا کرو، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب سلام کہتا ہے نا، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہو آپ کے اوپر۔ اور دوسرا معنی اس کا پتہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی، اب تو میرے ہاتھ سے بھی محفوظ ہے، تو میری زبان سے بھی محفوظ ہے، اب میں تیرا نقصان نہیں کروں گا، تو اپنے آپ کو سالم سمجھ، اپنے آپ کو سلامتی والا سمجھ۔ اب میں اپنی زبان سے تیری بدخوئی نہیں کروں گا، اب میں اپنی زبان سے تیری غیبت نہیں کروں گا، اب میں اپنی زبان سے تیری غیر موجودگی کے اندر میں تیرے مخالف باتیں نہیں کروں گا۔ یہ ہے سلام کا مطلب۔ آج ہمارا تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا ہے، مساجد کے اندر بیٹھ کے، مساجد سے باہر نکل کے، گھروں کے اندر بیٹھ کے سلام بھی کرتے ہیں اور غیبت بھی ہوئی جا رہی، سلام بھی کرتے ہیں، چغل خوریاں بھی چلتی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، سلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب آپ کسی بندے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، تو پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اب یہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ آپ اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں، جنت کے اندر جنتیوں کا تحفہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا تحیتہم فیہا سلام، جنت کے اندر ان کا تحفہ پتہ کیا ہے؟ سلام ہوگا۔ دنیا کے اندر کسی بندے کو تحفہ دینے کے لیے نا، ہر بندہ اپنے معیار کو دیکھتا ہے۔ جو ذرا کمزور طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے معیار کا بلکہ بڑھ کے کوشش کر کے، اگر ہمت 1000 کی ہے نا تو کوشش کر کے 2000 کا گفٹ لے کے، تحفہ لے کے اپنے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، اپنے عزیز دوست رشتہ دار کے پاس جاتا ہے۔ یہ تحفہ اپنی ہمت سے بڑھ کے بندہ دیتا ہے، یہ دنیا کے تحفے ہیں۔ اور جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں۔
اور پیارے بھائیوں دنیا کے اندر تحفہ خریدنے کے لیے آپ کو اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جنت کا تحفہ آپ اندازہ لگائیں، وہ جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وہ جنت جو کسی دل و دماغ کے اندر تصورات نہیں آئے، وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت جنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا تحفہ سلام رکھا ہے تو پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ سلام کتنا پیارا تحفہ ہے، یہ سلام کتنا عظیم تحفہ ہے۔ لہذا جب کوئی بھائی کسی بھائی سے ملتا ہے، جب کوئی دوست کسی دوست سے ملتا ہے، پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سلام پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم نے اپنا موضوع مکمل کرنا۔ آئیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا دوسرا حصہ سماعت کیجیے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو کوئی بندہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اسلامی حق ہے، اسلام کے اعتبار سے یہ حق ہے، یہ لازم ضروری بات ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ پیارے بھائیوں دعوت صرف کھانے کی نہیں ہوتی، دعوت صرف کوئی پینے پلانے کی نہیں ہوتی، دعوت مانتے ہیں کھانے کی بھی ہوتی ہے، پینے پلانے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا۔ اب ایک بندہ آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے آپ پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کے کھانے پر پہنچے، اس نے آپ کو دعوت دی۔ اب اس دعوت کا معیار کیا ہے؟ اب اس دعوت کے اندر کھانوں کی کنڈیشن کیسی ہے؟ اسلام نے یہ شرط نہیں لگائی۔ اور پیارے بھائیوں بلانے والے کے خلوص کو دیکھا جائے گا۔ ایک بندہ صرف اور صرف پانی پہ آپ کی دعوت کرتا ہے، اسلام کہتا ہے آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے، ہاں اللہ کوئی شرعی عذر ہے آپ کے پاس وہ پیش کریں کہ یہ میرا شرعی عذر ہے۔ عذر بھی نہیں ہے، بغیر عذر کے کسی بھائی کی دعوت کو ٹھکرا دینا گویا آپ نے اس بھائی کا حق کھایا ہے، اور جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وہ کھانے کی دعوت ہے، وہ کوئی پینے پلانے کی دعوت ہے۔ پیارے بھائیوں پھر اس کے بعد دعوت جو ہے وہ نماز کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے، بھائی آؤ یار نماز پڑھے، یہ کہتا ہے اچھا تو چل میں آتا ہوں۔ یہ دعوت ٹھکرا دی ہے اس بندے نے۔ اب یہ دعوت پتہ کتنے اعلیٰ معیار کی دعوت ہے، اس دعوت کا معیار کتنا اونچا ہے۔ اب یہ بندہ دعوت دے رہا ہے کہ چل لا رب کے گھر میں چلتے ہیں، یہ کہتا ہے تو چل میں آتا ہوں۔ اور یارو رب کے گھر میں آنے سے علل اعلان انکار ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کو دعوت دی جائے نا قرآن پاک کی طرف کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ، ادعو الی کتاب اللہ، آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دو۔ جب آپ کسی کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ پیارے بھائی یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کتاب اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ آپ کی بات کو مان لے تو فبیہا، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا نا وہ ڈبل منکر اور ڈبل مجرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کی دعوت کا انکار کیا اور دوسرا رب کی کتاب کا باغی ہو گیا۔ اور پیارے بھائیوں دعوت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بھی ہے۔ آج آپ کسی بھائی کو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے، یہ سرور کونین کی بات ہے، وہ آپ کی بات کو مان لینا تو سمجھ لو کہ اس نے آپ کی دعوت بھی قبول کی ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی دعوت بھی اس نے قبول کی ہے۔ اگر کوئی بندہ حدیث مصطفیٰ کا انکاری ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے آپ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو بھی اس آدمی نے ٹھکرا دیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کل امتی داخل الجنہ، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر
کون آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من اتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ پیارے بھائیو، دعوت جنت میں جانے کی بھی ہے، جنت میں جانے کا راستہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو، انہیں اللہ سے ڈراؤ، انہیں جہنم سے ڈراؤ۔ اور نبی کائنات علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، انہیں دعوت دو۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو فبیھا، اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو وہ آپ کے بھی مجرم ہیں، وہ رب کے بھی مجرم ہیں۔ حضرات، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ جب وہ دعوت دے وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ پیارے بھائیوں، تیسرے نمبر پر اسی حدیث کا تیسرا حصہ جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ پیارے بھائیوں، یہ چھینک والا سلسلہ ایسا ہے کہ جب کسی بندے کو چھینک آتی ہے نا، گویا جب یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، اس کا سانس نہیں چلتا جب چھینک آتی ہے۔ تو جب چھینک آ جاتی ہے اس کے بعد اس کا سانس پھر بحال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب چھینک کی کنڈیشن، صورتحال بندے کی ایسی ہوتی ہے نا کہ چھینک آنے لگی ہے، گویا وہ زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتا ہے، سانس آئے آئے نہ آئے نہ آئے یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جب چھینک آ جائے اس کے بعد اس کی سانس دوبارہ چل پڑے، اب اس بندے کو چاہیے کہ یہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، یہ کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ زندگی موت کا مالک تو ہے، اللہ تو نے میری سانسوں کو بحال کر دیا، تیرا شکر ہے۔ اب یہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ الحمدللہ کہہ دے، ایسے نہیں کہنا، جب یہ الحمدللہ کہہ دے پھر آپ کا کام ہے کہ آپ کے بھائی کا آپ پر حق ہے، آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، یہ اس بھائی کا حق ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان دعاؤں کا، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جب یہ یرحمک اللہ کہہ دینا تو پھر چھینک لینے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت بھی دے، اللہ تیری حالت کو بھی درست کر دے۔ اور بھائیوں، یہ دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقوق ذکر کیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو سمجھیں گے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو سمجھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے، پھر ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ من اتانی داخل الجنہ، جو میری بات مان لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور پیارے بھائیوں، دوسرا جملہ ہے بڑا سخت، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ بعض بھائیوں کو دعا یاد نہیں ہوتی، دعا یاد نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی سستی ہے، ہماری کاہلی ہے، کمزوری ہے کہ اسے یاد کریں، یاد کرنی چاہیے کیونکہ یہ حق ہے مسلمان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کو دعا آتی بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنی گپوں کے اندر مصروف، اپنے معاملات کے اندر مصروف، وہ اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتا، گویا اس نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کا پھر یہ فرمان سن لیجئے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جو میری نافرمانی کرتا ہے گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، تین باتیں ہو گئیں، چوتھی بات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگتا ہے
تو اسے اچھا مشورہ دیں۔ مشورہ دینے والا یہ امین ہوتا ہے، مشورہ دینے والا، کیونکہ جب وہ کسی کو مشورہ دیتا ہے اس کے پاس وہ الفاظ، وہ اس کی ذہنیت، وہ اس کا حافظہ، وہ اس کا اچھی گفتگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب یہ اس کے پاس امانت ہے، کوئی بندہ اس سے مشورہ لینے آیا، اب اسے چاہیے کہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ اسے مشورہ دے۔ اور پیارے بھائیوں، کسی بھائی کا نقصان نہیں کرنا، کسی بھائی کے نقصان کے لیے اسے کوئی راستہ نہیں دکھانا۔ کوئی بندہ آپ کو امین سمجھ کے آپ کے پاس آیا، یار یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، یار یہ اچھا دوست ہے، یار یہ اچھا رہنما ہے، یار یہ صحیح راہ کرے گا، میری راہ گیر صحیح بنائے گا، مجھے کوئی صحیح راستہ دکھا دے گا، صحیح راہ گیری کرے گا میری۔ جب کوئی بندہ مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے اندر مسلسل رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے اندر رہتا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے مشورہ مانگنے آ گیا، آپ اس کا فائدہ بتائیں اسے کہ آپ کا فائدہ اس چیز کے اندر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جب تک وہ بندہ اس بات سے، آپ کے بتائے ہوئے مشورے سے، آپ کی کہی گئی بات سے جب تک وہ بندہ مستفید ہوتا ہے، گویا آپ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور جب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، اللہ آپ کا مددگار رہے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اس کے برعکس دوسری بات سن لیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کا اس بات کے اندر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، وہ آپ سے مشورہ مانگنے آ گیا، آپ نے کوئی اپنا پرانا غصہ نکال دیا، اچھا فلاں وقت اس نے ایسے کیا تھا، آج صحیح پکڑا گیا، آپ اس کا نقصان کرتے ہیں تو پھر معاملہ آپ کا بھی الٹ ہو جائے گا۔ ظاہری طور پہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن باطنی طور پر آپ کو بھی اندر سے توڑ پھوڑ دیا جائے گا، نقصانات کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، مشورہ ہی ہے نا، آپ مشورہ دین کے معاملات میں بھی کریں، آپ مشورہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی کریں۔ اور پیارے بھائیوں، آج ہماری یہ تباہی یا ہمارے نقصانات یا ہمارے لڑائی جھگڑے یا فسادات جتنے بھی ہیں، ان کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کا مشورہ نہیں کرتے، اپنے معاملات کا اپنوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیے نا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے نا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنا عمرہ کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے جب روانہ ہوئے نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا۔ صحیح حدیث ہے پیارے نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا، وہاں پر کچھ شرطیں طے پائیں، کوئی معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کفار نے بیٹھ کے حل کیے۔ تو جب معاملات حل کیے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، آپ اسی مقام پر اپنے بال اتروا دو اور اپنی جو جانور ہیں انہیں ذبح کر دو، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ کی طرف سے اللہ انشاءاللہ قبول کر لے گا، آپ اپنے سر بھی منڈوا دو، اپنے جانوروں کو بھی ذبح کر دو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے، ظاہری بات ہے فطری طور پر یہ عمل بیت اللہ پہنچے، ہاں جی احرام باندھا کو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، اس کے بعد اپنے سارے معاملات کریں، ہاں جی پھر جا کر یہ معاملہ ہوگا۔ اب بیت اللہ پہنچے نہیں ہیں، بیت اللہ دیکھا نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرما دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ جس طرح دل کے اندر ایک بے قراری تھی نا، اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے اس بات پہ ابھی عمل نہیں کیا، انتظار میں کہ شاید کوئی راہ کھل جائے تو ہم بیت اللہ پہنچ جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے پاس گئے، غالباً مفسرین نے لکھا کہ شاید سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اپنی زوجہ سے مشورہ کیا۔ یارو گھروں کے اندر مشورہ کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، آپ کی بیوی آپ کی خیر خواہ ہے، وہ آپ کی عزت کی محافظ ہے، وہ آپ کے نفع کی محافظ ہے، وہ آپ کی خیر خواہی چاہتی ہے، وہ کبھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گی،
وہ کبھی آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی میرا گھر والا، میرا سرتاج، میرا خامد ہے، اس کی عزت رہ جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، مقام دیکھیے، شان دیکھیے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کامل اور اکمل انسان ہیں، اس کے باوجود آقا دو جہاں اپنی زوجہ سے مشورے کے لیے گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ میں نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات کی کہ وہ بات ہی نہیں مان رہے۔ اب زوجہ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ پیارے بھائیو، یہ ایمان کا ایک لیول تھا صحابہ کرام کے، اور انہیں بھی یقین تھا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی زوجہ فرماتی ہیں میرے سرتاج آقا دو جہاں، آپ باہر نکلیے، آپ اپنے بال اتروا دیجئے، آپ اپنا جانور کو ذبح کر دیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دیوانے ہیں، جو کام آپ کریں گے یہ فوراً کر گزریں گے۔ مشورہ دیا، پیارے نبی علیہ السلام نے مشورہ مان بھی لیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنے بالوں کو نبی علیہ السلام نے اتروا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی لائن لگ گئی نبی علیہ السلام کے پھر، سارے صحابہ اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بال اتروا رہے ہیں۔ فائدہ، جب آپ اپنے معاملات کا مشورہ کریں گے آپ کو مشورے کے اندر خیر نظر آئے گی، مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی جنگ کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گرمی کی شدت، اور اس دور کی گرمی، آج سے 1500 سال قبل پہاڑی علاقہ ہے، پانی دور دور نظر نہیں آتا، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ کولر، یہ سہولت ہی نہیں ہے، گرمی کی شدت، اور کھڑے کہاں پہ ہیں؟ میدان جہاد میں کھڑے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی صورتحال کو دیکھا نا، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب آپ کو ڈر ہے نا، خطرہ ہے کہ جان جا رہی ہے، آپ فرضی روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ کی صورتحال دیکھی، میدان جہاد میں کھڑے، گرمی کی شدت ہے، سامنے دشمن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ روزہ افطار کر لو۔ اب صحابہ کرام ادھر بھی ایمان ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روزہ نہیں افطار کیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سفر میں بھی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ایک معمول یہ بھی ہوا کرتا کہ جب آپ کسی سفر پہ روانہ ہوتے نا، اپنی ازواج کے اندر قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا نبی علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لے چلتے۔ اس سفر میں نبی علیہ السلام کی زوجہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے فرمایا نا روزہ افطار کر لو، صحابہ کرام نے روزہ نہیں افطار کیا۔ اب نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر جاتے، اپنے خیمے میں جاتے، اپنی زوجہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا ہے صحابہ کرام کو روزہ افطار کر لو، لیکن وہ روزہ نہیں افطار کر لے۔ پیارے بھائیو، اس بات کے اندر بھی ایمان ہے صحابہ کرام کا، نافرمانی نہیں ہے، ایمان ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، روزہ افطار کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا، پھر اپنی زوجہ کے پاس گئے، مشورہ کیا، زوجہ پتہ کیا فرماتی؟ یہی الفاظ، اے آقا دو جہاں، یہ آپ کے صحابہ آپ کے دیوانے ہیں، یہ وہ کام کریں گے جو آپ کرو گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ باہر جائیں، آپ روزہ افطار کر دیں، یہ سارے روزہ افطار کر لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ایک پیالے میں پانی لیا، آقا دو جہاں اپنی سواری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں اللہ کا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تمہارا نبی ہوں، میں روزہ افطار کر رہا ہوں، میرے صحابہ تم بھی روزہ افطار کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، صحابہ کرام نے فوراً مان لیا۔ یعنی مشورے کے اندر خیر ہے یارو، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے دنیاوی یا دینی معاملات میں، اپنے قریبی، اپنے عزیز جو آپ کے خیر خواہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو، آپ کی خیر ہوگی اس کے اندر۔ حضرات یہ مشورہ اتنی اہم بات ہے نا، صرف لوگوں سے ہی نہیں، اپنے رب سے بھی مشورہ کیا کرو، اللہ کے ساتھ بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نا
اللہ کے ساتھ مشورے کا ایک طریقہ سکھایا۔ آج کل تو خیر ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک بزنس بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے۔ یہ پیارے بھائیوں یقین مانیے بہت بڑا فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی جو اس بات کو جانتے نہیں وہ اس دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں، اس فراڈ کے اندر، لوگوں کے فریب کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یارو استخارے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام ہمیں استخارہ پتہ کس طرح سکھاتے؟ جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو قرآن سکھایا جاتا ہے اس طرح پیارے نبی علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھایا کرتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے اور باقاعدہ کہا جاتا ہے ہاں جی من پسند شادی کے لیے استخارہ، اپنے کاروبار کے لیے استخارہ، ہاں جی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے استخارہ۔ اور یارو کتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اللہ کے ساتھ مشورے والی بات پہ دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے یار، مشورہ تیرا ہے، کام تیرا ہے، بات تیری ہے یار۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ تجھے دینا ہے وہ کسی اور کو اللہ مشورہ کبھی نہیں دے۔ معاملہ آپ کا ہے، بات آپ کی ہے، آپ اپنی بات کا اپنے رب کے ساتھ مشورہ کریں۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھ لیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی سفر بھی کرنا ہوتا نا، اگر کسی سفر پہ روانہ ہونے لگے تو کہتی ذرا ٹھہر جاؤ، 2 نفل پڑھے، استخارہ کیا۔ اگر دل مطمئن ہے نا اس سفر پہ تو سفر شروع کر دیا، اگر دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ سفر تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لہذا رک جاؤ۔ اور استخارے کے لیے باتیں لمبی ہو رہی ہیں، یعنی استخارے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آپ نے رات عشاء کے بعد نفل پڑھ کے استخارہ کرنا، استخارہ کر کے لیٹ جانا، کسی سے بات نہیں کرنی، یہ ہونا وہ ہونا فلاں ہونا، کچھ بھی نہیں ہے پیارے بھائیو۔ آپ استخارہ 24 گھنٹوں میں جب دل کرے کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے جب دل کرے۔ آپ دن کے آغاز میں کر سکتے ہیں، درمیان میں کر سکتے ہیں، اینڈ پہ کر سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور استخارے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ خواب آئے گا، یہ شرط نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا استخارہ کرو، استخارے کے اندر اگر خواب آ جائے، خواب میں کیا ہوگا؟ جی پیاز نظر آ رہے ہیں، جی بلیک کپڑا نظر آ رہا ہے، ویرانہ نظر آ رہا ہے، گندا پانی نظر آ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ہاں جی کہتے ہیں اچھا سفید کپڑا نظر آ گیا، دودھ نظر آ گیا، پھول نظر آ گئے، ہاں جی ٹھیک ہے یہ کر لو۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ استخارے کا طریقہ پتہ کہ آپ دن کے جس حصے مرضی میں 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھیں، دعائے استخارہ پڑھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو بات آپ کے دل میں آ جائے، اب 2 ہی باتیں ہوگی نا، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، 2 باتیں ہوں گی، یا تو اس کے اس بات پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا یا اس کی نفی پہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایک بات ہوگی، اگر آپ کا دل اس بات میں مطمئن ہے تو پھر آپ وہ کام کر گزریں، اگر آپ کے دل کے اندر کوئی خدشہ ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دیں، سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، یہ مشورہ ہے رب کے ساتھ۔ تو پیارے بھائیوں باتیں بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ 4 باتیں ہو گئیں، 5ویں بات جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے آپ بیمار کی بیمار پرسی کیا کرو۔ یارو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا اجر اتنا بڑا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، شام تک رب کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صبح کے وقت آپ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اگر آپ شام کے وقت چلے گئے تو صبح تک فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ یارو بیمار پرسی کیا کرو۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بھائی بیمار ہو گیا، بہن بیمار ہو گئی، دوست بیمار ہو گیا، اس حال پوچھ لیا کرو اس کا، بڑا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اس کی تفصیل بہت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات نبی علیہ السلام فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی فوت ہو جائے، چھٹی بات ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر چھٹا کے کوئی فوت ہو جائے اس کے پیچھے چلو، اس کا جنازہ پڑھا کرو، یہ آپ کے مسلمان بھائی کا آپ پر حق ہے۔ اور پیارے بھائیو جنازے کے بارے میں نا کافی دفعہ باتیں کر چکے، لیکن بطور یاد دہانی آج پھر میں وہی بات کہوں گا، یارو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اس حق کو غصب نہ کیا کر۔
اس حق کے اندر ڈاکہ نہ ڈالا کرو، اس حق کے اندر زیادتی نہ کیا کرو، اور یہ حق اسی طرح ادا ہوگا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور اس کا طریقہ، اور پیارے بھائیو، جب آپ جنازے کے اندر کھڑے ہوتے ہو نا، آپ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اسے کچھ نہیں دے سکتے۔ جو بندہ دنیا سے فوت ہو رہا ہے نا، آپ اسے کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ اسے پانی نہیں پلا سکتے، ہیں جی، آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے دنیاوی اعتبار سے، آپ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یارو اگر آپ کچھ کر سکتے ہو نا، اس بندے کے لیے دعا کر سکتے، اس بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ یہ چند دن پہلے کی بات، ہمارے اسی گاؤں میں نا، میں نے ایک جنازے پہ بات کی، اور یارو میں نے کہا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اور نیت ہوتی ہے نا جنازے کی، جس طرح بھائی کرتے ہیں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، دعا واسطے حاضر میت دے، درود واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی، اس طرح کے الفاظ ہیں کچھ آگے پیچھے۔ اب اس میں نیت میں کیا ہوتا ہے، دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ اور پیارے بھائیو، آپ دعا اٹھا کے دیکھ لو، میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں تنقید نہیں کر رہا۔ پہلے بات کی نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ اسے اچھا مشورہ دے، مشورہ دے رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ نیت کرتے ہیں دعا کے لیے اس حاضر میت کے، آپ وہ دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک لفظ اس میت کے لیے ہونا، اللہ کی قسم میں سب کا مجرم ہو جاؤں گا۔ ایک لفظ اس میت کے لیے جو حاضر ہے، ایک بھی لفظ پوری دعا میں نہیں ہے۔ دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی حیینا، اے اللہ ہمارے سب زندہ جتنے بھی ہیں ان کو معاف کر دے، ومیتنا، اے اللہ ہمارے جتنے فوت ہو گئے سب کو معاف کر، جتنے فوت ہو گئے، جتنی میتیں ہماری سب کو معاف کر دے۔ اب آپ ان الفاظ پہ ذرا غور کرنا، دماغ کو ذرا حاضر کر کے، اے اللہ جتنے زندہ ہیں انہیں معاف کر دے، اے اللہ جتنے فوت ہو گئے انہیں معاف کر دے، وشاہدنا، اے اللہ جو حاضر ہیں انہیں معاف کر دے، وغائبنا، اے اللہ جو یہاں پر موجود نہیں انہیں معاف کر دے، وصغیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، وکبیرنا، اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، وذکرنا، اے اللہ ہمارے مذکر کو معاف کر دے، وانثانا، اے اللہ ہمارے مؤنث کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے ایمان کی حالت میں موت عطا کر۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، اور اے اللہ اس کے بعد ہمیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ دعا بڑی پیاری ہے، لیکن اس میت کے لیے، اس میت کے لیے کیا مانگا، نیت کر رہے ہیں حاضر اس میت کے لیے، اور یار یہ دھوکہ نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے، جب غور کریں گے پھر سمجھ آئے گی۔ نیت اس میت کے لیے، اور پوری دعا کے اندر صرف ایک جملہ ہے، اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا، پوری دعا کے اندر صرف ایک یہ جملہ ہے، اے اللہ ہمارے تمام مردوں کو معاف کر دے، اس کو کوئی لفظ نہیں۔ اور پیارے بھائیو، دوسری دعا ہے جس کے اندر اس میت کے لیے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، ورحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، وعافیہ واعف عنہ، اے اللہ اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، اے اللہ اس کے ٹھکانے کو عزت والا بنا دے، ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کی جگہ کو وسیع کر دے۔ یعنی وہ دعا اس میت کے لیے ہے۔ اور پیارے بھائیو، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے جنازہ پڑھیں، اور جنازہ اس طرح پڑھیں کہ کم از کم اس کا فائدہ ہونا، اس کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اپنے لیے تو ہر جگہ پہ کر لیتے ہیں نا، جنازے کے اندر صرف میت کی دعا ہوتی ہے، لہذا میت کے لیے وہاں پر مخلص ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کائنات جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔